مشرق وسطی میں جنگ کے شعلے امریکہ کی ایران پر مسلسل 10ویں روز یلغار، جزیرہ قشم، بوشہر اور بندر عباس میں دھماکے، چابہار، کنارک اور شیراز کے علاقے بھی لرز گئے۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں کا ایک اور دور مکمل کر لیا گیا ہے۔ تازہ کارروائیوں میں ایرانی فوجی کمانڈ مراکز، میزائل اور ڈرون لانچ کرنے والے مقامات اور فضائی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملوں پر ایران کے جوابی وار، کویت میں علی السالم ایئر بیس کو نشانہ بنایا، بحرین میں محرق بیس پر حملہ کیا گیا۔ مشرق وسطی میں جنگ کے شعلے نہ بجھ سکے، امریکہ کی ایران پر مسلسل 10ویں روز یلغار، ایرانی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق جنگی طیاروں نے جزیرہ قشم، بندر عباس، چابہار، کنارک، بوشہر اور شیراز پر حملے کیے۔ حملوں کا ایک اور دور مکمل ہو گیا۔ تازہ کارروائیوں میں ایرانی فوجی کمانڈز مراکز، میزائل اور ڈرون لانچ کرنے والی جگہوں اور فضائی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز میں مئی سے اب تک تقریباً 900 تجارتی جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کیا، 45 کروڑ بیرل تیل کی منتقلی میں مدد فراہم کی۔ کارروائیوں کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ ایران نے بھی امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا، ایک بار پھر زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں کا استعمال۔ خلیجی ممالک لرز اٹھے، کویت میں عریف جان ایئر بیس نشانہ بنایا، جہاں امریکی میزائل سسٹم تباہ ہو گیا۔ علی السالم ایئر بیس میں MQ-9 ڈرون ہینگر کو بھی ٹارگٹ کیا۔ بحرین میں امریکی پیٹریاٹ دفاعی نظام پر بھی حملے کیے گئے۔ محرک میں امریکی ریڈار اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو نقصان پہنچا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 2 آئل ٹینکروں میں دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی۔ ایرانی فوج نے ممکنہ خطرات کے پیش نظر بحری جہازوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ امریکی فوج نے اردن میں ہلاک 2 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی۔ 25 سال کا فرسٹ لیفٹیننٹ ٹائلر جیمز اور 19 سال کی ایزابیلا گونزالس شامل۔ پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق جاری رواں ماہ ایران سے جنگ میں 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے، 96% نے دوبارہ ڈیوٹی جوائن کر لی۔ آپریشن ایپک فیوری کے دوران 17 امریکی فوجی ہلاک، 427 زخمی ہوئے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پینٹاگون نے ایران جنگ میں زخمی درجنوں امریکی فوجیوں کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ اردن میں متعدد امریکی فوجی زخمی اور ہیلی کاپٹر متاثر ہوئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ معلومات آپریشنل سیکیورٹی کے باعث پبلک نہیں کی گئیں۔ جنگ میں اب تک 1700 سے زائد ایرانی شہریوں کی اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ آسیان ممالک کا مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، امریکہ اور ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ فلپائن میں آسیان وزرائے خارجہ کے اجلاس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مشرق وسطی میں تیزی سے بڑھتی ہوئی کشیدگی انتہائی تشویشناک ہے۔ خدشہ ہے کہ یہ صورتحال ثالث ممالک اور سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حالیہ کشیدگی مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے پرامن حل تک پہنچنے کے امکانات بھی کم کر سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران ایسے اقدامات سے گریز کریں جس سے صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ سعودی قیادت میں فوجی اتحاد کا بحری ناکہ بندی کی دھمکیوں پر طاقت سے جواب دینے کا اعلان۔ 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ باب المندب میں تجارتی جہازوں کی حفاظت کی جائے گی۔ سعودی وزارت خارجہ نے یمن کے حوثی کی جانب سے مملکت کی بحری ناکہ بندی کی شدید مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یمن کے عوام اور یمن کی قانونی حکومت کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت لرز کر رہ گئی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل بھونچال ہے، جہاں برطانوی برینٹ کروڈ 88 جبکہ امریکی خام تیل $82 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین شروع ہو گیا ہے۔ حکومت نے عوام پر بڑی مہربانی کرتے ہوئے پیٹرول صرف 35 پیسے سستا کر دیا ہے، جبکہ ڈیزل ₹5.71 مہنگا کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت ₹360.06 اور پیٹرول کی نئی قیمت ₹315.80 ہو گئی ہے۔ یہ قیمتیں صرف آج تک کے لیے ہے، کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کینیڈا پر ٹیرف وار، کئی مصنوعات پر 50% ٹیرف لگا دیا۔ اب ٹیرف کا نفاذ اگلے 30 روز میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کینیڈا نے امریکی الکوحل، آٹوموبائل اور ڈیری مصنوعات کے ساتھ امتیازی رویہ اپنایا ہوا ہے۔ کینیڈا پر ٹیرف کے نفاذ کے لیے ٹرمپ انتظامیہ نے 1930 کے ایکٹ کا ایک سیکشن جواز بنایا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے صدر ٹرمپ کے اقدام کو یک طرفہ قرار دیا ہے اور کہا کہ کینیڈا آزاد اور شفاف تجارت پر یقین رکھتا ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں مونسون کا دھواں دھار اسپیل جاری ہے۔ مختلف شہروں میں کہیں ہلکی اور تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا ہے۔ مسلسل تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں صبح سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔
नौशेरा में अकोड़ा खटक के मकाम पर फ्लैश फ्लड के दौरान पानी में फंसे 12 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। डेरा इस्माइल खान, स्वाबी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। मर्दान में बाजारों और गलियों में पानी जमा हो गया है। सूबे पंजाब में भी बारिश से जल थल एक हो गया है। डस्का, भेरा, कलर कहार, वजीराबाद, कालाबाग, पिंड दादत खान, मलिकवाल, हाफजाबाद और करोड़ लाल ईसन में बारिश वक्फे से जारी है। जेलुम में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। गुजरावाला में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। गुजरात में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। सियालकोट में भी नशेबी इलाके और अहम सड़कें पानी में डूब गई हैं। सियालकोट शहर में सुबह से अब तक 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। डस्का में सबसे ज़्यादा 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। केपी में मॉनसून बारिशों और फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी। 2 दिन में 12 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। मुतादिद मकानात को भी नुकसान पहुंचा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा इरफान मूसा से, जो इस वक्त PDMA के तर्जुमान अनवर शाह के साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ अजला में जो है वहाँ पर नुकसानात भी हुए हैं। वहाँ पे क्या क्या जानी और माली नुकसानात हुए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है PDMA के तर्जुमान अनवर शाह। उनसे तफसील जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो है 12 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हैं और 15 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। इस तरह कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें मौसूल हुई हैं, तो उसके मुताबिक अब तक जो है 16 घरों को जो है नुकसान पहुंचा है, जिसमें 15 घर जुज़वी और एक घर जो है मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुआ है। ये हादसा जो है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला, चतराल अपर में, कोरम में, खैबर में, इस तरह है स्वात में, मानसेरा में और दूसरे अजला में जो है पेश आए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं अभी भी जारी हैं और आवाम से अपील की जाती है कि जो सयाहती मकामात हैं जो पहले से डिक्लेयर्ड हैं हसास तरीन, वहाँ जाने से जो है परहेज़ करें, गुरेज करें। सियाह को भी जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है कि पहले से जिस जगह भी वो विज़िट करें तो पहले जो है वो मालूमात करें, उसके बाद जो है वो विज़िट करें। जी, मानसून के ताकतवर स्पेल ने ज़िला वज़ीराबाद में हर तरफ जल थल कर दिया है। शहर नदी और तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे समग्र नुमाइंदे वकास हाशमी। जी बिल्कुल, मानसून के ताकतवर स्पेल ने ज़िला वज़ीराबाद में हर तरफ जल थल कर दी है। शहर के मेन जो इलाके हैं वो नदी और तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त शहर के मेन पोश इलाका अल्लाहवाला चौक में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त ये जो इलाका है तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बारिश है इसका जो सिलसिला है रात से जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। जिला इंतजामिया और वासा की टीमें मुतहरक हैं। शहर में जो सबसे ज़्यादा बारिश से मुतासर होने वाले इलाके हैं, जिनमें अलाहाबाद, जिनाह कॉलोनी, इस्लामाबाद मोड़ और दीगर इलाके जो है वो शामिल हैं। और शहरियों ने आला कौम से मुतालबा किया है कि शहर से जो लोगों के घरों के बाहर बारिश का गंदा पानी खड़ा हो गया है, इसे फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। जी।